مشاورہ۔ نمبر 3 مرابطہ، یہ ذرا سینوں پہ ہاتھ رکھ کر سمجھ لینا، مرابطہ، رابطو، اسلام کی، دین کی، اسلامی ملکوں کی سرحدوں کا پہرا۔ 2 سرحدیں ہیں ہماری، 2 سرحدیں، ایک عقیدے اور دین اور ایمان اور عمل کی سرحدیں۔ ایمان کیا ہے، دین کیا ہے، صحابہ کی، اہل بیت کی، انبیاء کی ناموس کیا ہے، اور بے دینی کیا ہے۔ اس کے سپہ سالار علماء ہیں، ساری قوم نے، فوجوں نے، ملکوں نے علماء کا ساتھ دینا۔ دو گے انشاءاللہ، تو آپ کا دین، ایمان، عقیدہ نسل تک محفوظ رہے گا۔ مدارس، مساجد محفوظ ہوں گی، خانقاہیں محفوظ ہوں گی، تبلیغ کے اور اسلام کے مراکز مضبوط ہوں گے، دین پھیلے گا، دشمن کا تیر کامیاب نہیں ہوگا۔ اس کے سپہ سالار کون ہیں؟ اور دوسری سرحدیں ہیں جو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے زمینی سرحدیں، جو واقعی مخلص مسلمان فوجیں، مسلمان مجاہدین Subscribe to my channel. جو سرحدوں کی حفاظت کریں، دشمن کو سر نہ اٹھانے دیں، دشمن کو جری نہ ہونے دیں۔ اللہ اکبر۔ جہاد اور قتال، قرآن میں جہاں جہاں بھی جہاد اور قتال ہے، لوگوں نے تروڑ مروڑ کر دشمن نے چال چلی۔ فی سبیل اللہ کا معنی قرآن میں جہاں جہاں بھی فی سبیل اللہ یاد رکھنا۔ احادیث میں سب سے پہلا ترجمہ شاہ عبد القادر رائے پوری نے کیا، شاہ عبد القادر نے کیا، شاہ ولی اللہ کے خاندان والے۔ انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کا معنی قتال، کافروں سے لڑنا اسلام کے غلبے کے لیے۔ شیخ الہند نے کیا قتال۔ ٹھیک ہے، دین کے کام تبلیغ بھی ہے، دین کی تعلیم بھی ہے، یوں تو اللہ تک راستے پہنچنے والے اتنے زیادہ ہیں جتنے مخلوق کے سانس ہیں۔ کسی بھوکے پیاسے کو کھانا کھلانا، تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹانا، اللہ کا ذکر، نماز، روزہ، یہ سب اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں، بہت زیادہ ہیں، ساروں کا خیال کریں۔ لیکن فی سبیل اللہ کا اصل مصداق کافروں سے مقابلہ اسلام کے غلبے کے لیے۔ پارٹی کی لڑائیاں، ادھر ادھر کی لڑائیاں، گروہ کی لڑائیاں، یہ فسادات ہیں، یہ جہاد نہیں۔ دنیا کے دشمن چاہتے ہیں یہ فسادات کا شکار رہیں۔ صرف جہاد کے 2 مقصد ہوں جس لڑائی کے، وہ جہاد ہے۔ ایک یہ کہ کافروں کی شوکت ٹوٹے، زور ٹوٹے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا قانون نافذ ہو۔ جہاد اور قتال اسلام میں داخل کرنے کے لیے نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، اسلام میں داخل کرنے کے لیے زبردستی نہیں ہے۔ اسلام اپنی خوبی سے، تعلیم سے، اخلاق سے، تبلیغ سے پھیلے گا، مسلمانوں کے معاملات اور اخلاقیات سے پھیلے گا، اس کی ضرورت۔ کافروں کا دنیا میں زور اور طاقت نہ ہو، وہ اسلام کے راستے میں رکاوٹ نہ ہو، رہنے کا حق ہے، جزیے دیں، ذمہ بن کے رہیں، سر چڑھ کے نہ رہیں، اور اللہ کا قانون نافذ ہو جائے۔ جب دنیا میں اسلامی ملکوں میں اللہ کا قانون نافذ ہوگا تو آپ کے لیے نماز، روزہ، کاروبار، تجارت، اس سے سود سے بچنا، بے حیائی سے بچنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ کا قانون نہیں ہوگا، بے دین حکومتیں ہوں گی، غیروں کی اعلی کار ہوں گی، تو آپ کے لیے دین پہ چلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ مقصد ہیں 2، اور اللہ ہی کی رضا ہو، بس اللہ کے دین کا غلبہ ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو۔ پھر اس کا اجتماعی معاملہ امیر المومنین ہو۔ دنیا میں مختلف جو گروپ لڑائیاں کرتے ہیں، تو یہ اس کے یہ بے قاعدگی کے ذمہ دار وہ کافر اور ان کے اعلی کار وہ حکمران ہیں جو اصل اسلام کے باضابطہ اور باقاعدہ جہاد و قتال کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں۔ جب پائپ لائن جا رہی ہو تو اس کا آگے سے منہ بند کر دو پانی کا، تو وہ دائیں بائیں پھٹے گا اور پانی بکھیرے گا، کیچڑ کرے گا۔ تو ذمہ دار وہ ہے جس نے منہ بند کیا، اس کا منہ کھول دو، پانی اپنی جگہ پر جائے گا۔ توجہ 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 توجہ۔ اور دشمن نے چال چلی کہ بدنام کیا، جہاد کو، قتال کو دہشت گردی کا نام دے دیا، اور مسلمان بے دین لیڈروں نے اور نام نہاد نمازیوں نے یا حاجیوں نے، تبلیغیوں نے، جو بالکل پورے واقف نہیں تھے دین سے یا کسی درجے میں انہوں نے بھی ان کی باتوں پر مسلمان نے اس کو قبول کر لیا اور جہاد اور قتال کا نام لینا چھوڑ دیا۔
نہیں، اگر لوگ بے نمازی ہو جائیں تو لوگوں کو نمازی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، جو نماز کی اہمیت ہی چھوڑ دیں، نماز کا نام لینا چھوڑ دیں. سچی سچی بولو، اگر معاشرہ بے حیا ہو جائے تو معاشرے کو حیادار بنانے کی کوشش کرنا یا حیا کا تذکرہ ہی چھوڑ دیں؟ بولو. اور جہاد و قتال اگر مسلمانوں چھوڑ دیں اور کافر بدنام کریں تو اس کی حقیقت کو واضح کرنا ہے یا یاد رکھو اس کا تذکرہ ہی چھوڑ دیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ ہاں، سورۃ توبہ پڑھیں، سورۃ الانفال پڑھیں. حضور بدر سے لے کر تبوک تک کیا کرنے گئے تھے؟ حضور کا چہرہ کہاں زخمی ہوا تھا؟ حضور کے دانت کہاں ٹوٹے تھے؟ حضرت جابر کے والد عبداللہ کہاں شہید ہوئے تھے؟ حضرت انس بن نضر کہاں شہید ہوئے تھے؟ 80 سے زیادہ زخم تھے اور کوئی پہچان نہیں رہا تھا. بہن نے ان کے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا تھا. اور حضرت عثمان جب مسلمانوں کے سفیر بن کر مکہ گئے، خبر پھیل گئی قتل ہو گئے، تو حضور نے بیعت لی تھی کر کے درخت کے نیچے حدیبیہ میں، اور کہا تھا کہ اگر کافروں نے ہمارا ایک مسلمان مارا ہو تو ہم ان سے بدلہ لیں گے، کوئی میدان سے پیچھے نہیں جائے گا. تو آپ بیعت لے رہے تھے، وہ بیعت کس بات پر تھی؟ اور سورت پڑھیے لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ کہتے ہیں میں ان سارے مسلمانوں سے، مومنوں سے راضی ہوں جنہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. ایک شہری کی یہ اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لی. موڑی گاجر کی طرح سارے شہری، فلسطینی، کشمیری، امت کی بہن بیٹیاں افغانستان، عراق خون میں نہاتے رہو، موڑی گاجر سے کاٹتے رہیں اور تماشا دیکھتے رہیں اور شرابیں پیتے رہیں اور جوئے کھیلتے رہیں اور پیٹ اور شرمگاہوں کی خواہشوں میں ناچتے رہیں. لیڈر ہو یا تاجر ہو، امیر ہو یا غریب ہو، قیامت کے دن رسول اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے. توبہ کریں. مسلمان مشرق سے مغرب تک ایک جسم کی مانند ہے. ایک آنکھ کو تکلیف ہو پورا جسم دیکھ کر آ رہے، احساس ہی نہیں. دشمن جو پروپیگنڈا کرے قبول کر لیتے ہیں. انصافیوں کا، لیڈروں کا، سفیروں کا، وکلاء کا، سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کفر کو بتلائیں مسلمان دہشت گرد نہیں. دہشت گرد وہ ہیں جنہوں نے شام میں بم برسائے، افغانستان اور عراق میں یا انسانوں کا خون کیا، پاکستان میں ڈرون گرائے. وہ کون تھے؟ کنہوں نے اجازتیں دی ہیں؟ کون ذمہ دار ہیں؟ یہ ہے دہشت گردی. دہشت گردی ہے یا نہیں؟ بولو. یہ انسانوں کو جو کاٹا گیا موڑی گاجر کی طرح، یہ کون تھے؟ فرانس، جنہوں نے مسلمانوں کے نبی کی توہین کی، جو قرآن کے نسخے جلاتے ہیں، وہ دہشت گرد ہیں. گنہگار سے گنہگار مسلمان بھی کسی نبی اور آسمانی کتاب کی توہین نہیں کرتا. بتلاؤ مسلمان دہشت گرد نہیں. مسلمان کا تو مذہب یہ ہے کہ سوراخ میں پیشاب نہیں کرنا، یہ کیڑوں کا گھر ہے. کیڑوں کو بھی گھر سے بے گھر کرنے کی جو دین اجازت نہیں دیتا، وہ انسانوں کو موڑی گاجر کی طرح کاٹنے کی کیسے اجازت دیتا؟ یہ پروپیگنڈا ہے. کل دشمن پروپیگنڈا کرے گا، تمہاری داڑھی کو، ٹوپی کو، پگڑی کو، حج کو، نماز کو، تبلیغ کو، روزے کو بھی دہشت گردی کہہ لے گا، تو پھر قبول کر لو گے؟ خدا را واپس آؤ. کسی جید عالم نے، کسی مدرسے نے، کسی مفتی نے دہشت گردی کی اجازت نہیں دی. دہشت گردی اور اسلام میں فرق ہے. دہشت گردوں کو پہچانو. جہاد و قتال تو اللہ کے نبی نے کیا ہے. نبی پاک کا ایک نام ہے، یاد رکھو، پرچم والا، جہاد والا نبی. عجیب بات ہے، قتال والا نبی. اور ایک رات بخاری کی حدیث، دشمن کے مقابلے میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے ایک شام کا پہرا یا ایک صبح کا پہرا، لغدوۃ و روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. یار لوگوں نے اس کو توڑ مروڑ کر ادھر ادھر فٹ کر دیا. ہر چیز کی اپنی فضیلت ہے، لیکن جہاد و قتال کی آتے حدیث میں توڑ مروڑ کر تبلیغ پہ فٹ کرنا، یہ بھی بڑی غلطی ہے. یاد رکھو، بچنے کی ضرورت. سر نیچے جھکا کر خلط ملط نہ کیا دیا کریں. ہر چیز کی، مدرسے کی، تبلیغ کی، نماز کی، روزے کی اپنی اہمیت، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ دوسری چیز کو اٹھا کر ادھر فٹ کر دیں اور اس کو بالکل ہی بھلا دیں. ہاں ذرا دھیان سے سمجھیے. شاہ عبد القادر نے، شیخ الہند نے، اور کتاب الجہاد، کتاب المغازی جو حدیث کی کتابیں، اور سورۃ الانفال ہے اور سورۃ توبہ ہے، وہاں وہ ایسے ہیں